علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، کروڑوں درود و اربوں سلام بنیاز حضرت سیدنا و نبینا و محبوبنا جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ قابل صد احترام و تکریم معزز سامعین، میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، اج دا عنوان ہے رمضان شریف دے متعلقات۔ بھئی روزہ کنہ کنہ امتاں تے فرض رہا، کیویں فرض ہویا، پہلے کی طریقہ بعد کی ہویا، اور باقی متعلقات رسول اللہ دی رمضان شریف دے متعلقہ عبادات۔ روزہ سب تو پہلے 10 محرم دا روزہ بابا آدم علیہ السلام نے رکھا ہے، پھر 3 روزے 13 14 15 ایام 20 جڑی رات چاننی ہوندی ہے، عربی انہاں نوں ایام 20 آندے، اے 3 روزے بھی فرض رہے۔ بعض اوقات نبیاں تے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ تے 10 محرم دا روزہ فرض آ، یوم عاشورہ، جس نے نبی پاک تشریف لے آئے نا مدینہ شریف تے 2 ہجری اچ آپ ویکھا یہود و نصارہ نو بھئی اے 10 محرم نو روزہ رکھ دے۔ آپ پوچھا بھئی تسی کیوں روزہ رکھ دے نے؟ انہاں عرض کیتا بھئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو۔ آپ فرمایا ہے کہ زیادہ حق ساڈا ہے تہاڈا تا نہیں؟ بھئی تسی تو انہاں دی شریعت نو بھی خلط ملط کر دیتا، آدھی مرضی دے وچ احکامات جاری کر لے۔ حضور نے بھی یوم عاشور دا روزہ رکھا، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی 3 روزے سرکار دی طبیعت دے مطابق 15 13 14 اے حضور روزے رکھ دے رہے۔ جس ویلے رمضان شریف دے روزے فرض ہوئے 2 ہجری اچ، اس ویلے انہاں دی نوعیت مختلف آئی۔ امیر بندے روزہ نہ رکھیں تے روزے دا فدیہ دیویں غریباں نوں، غربت بڑی آئی۔ تے جویں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ 7 سال کاڑ والے کڈھیا ہے نا، ایویں نبی پاک کی آدھی حکمت کریمانہ نال فرمایا جڑے بندے امیر صاحب ثروت او روزے دا فدیہ دیویں غریباں نوں۔ اے اختیار رہا، کچھ عرصے تو بعد پھر یہ اختیار ختم ہو گیا، بھئی سارے برابر روزہ رکھو تے شام نو افطاری برابر ہوئے۔ دے روزہ ہوندا تے شام تو بعد افطاری، تو افطاری دا اتنا ٹائم ہوندا جتنی توڑی بندہ سمے نہ
جسڑے سوری آ مڑ کھانا پینا حرام ہو گیا. اے کچھ سال چلتا رہا. حضرت سیدنا سمرہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے سچے سچے غلام آئے تے محنت مزدوری کرنے والے آئے. اب مزدوری کر کے آئے. اہلیہ محترمہ تو کھانا طلب فرمایا تو نہ فرمایا میں تیار کرتی پئی ہاں تسی بیٹھو میں لے آنی ہاں. تھکے ہوئے آئے, لیٹ گئے, نیند آ گئی. جسے مائی صاحب وہ کھانا تیار کر کے لے آئے کہ آپ نیندر تو اٹھیجے فما ہوں تو نہیں کھا سکنا. اسی طرح موڑ روزے دی نیت. صبح مزدوری کر دے بے ہوش ہو گئے. اس لیے نبی پاک سنا نا جیڑا حضور نو ساڈے نال پیار ہے اوڈا کسے نو نہیں. حضور دی عجیب کیفیت ہو گئی. بس حضور دا وہ پریشان ہونا, اللہ کریم دی طرف حکم آ گیا انہوں کھاون دی راتی اجازت. جیڑی گل تے سونا پریشان ہوندا ہے اللہ وہ برداشت نہ کر. اس وجہ تو رات دا کھانا جائز ہو گیا. عمل زوجیت بیوی کول جانا اسی طرح حرام رہا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈیاں دیاں غلطیاں ساڈیاں نیکیاں تو چنگیاں ہوندیاں. اسی میاں مٹھو نہ بنیے. اج کل مولویاں تو متھے تے رکھ لئی ہر شے چاہتے. اللہ کرے جھکنا نصیب ہوئے. بندہ ہوئی ہوئے جڑا میں نو مارتے حضور دا غلام بن کے قبر نو بڑا ادوں میں جہان پا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ آپ جمع کر بیٹھے. صبح بڑے پریشان ہوئے. نبی پاک دی بارگاہ شریف وچ بڑی پریشانی دا اظہار فرمایا تو حضور انہاں دی پریشانی ویکھتے آپ پریشان ہو گئے. یا اللہ اتنی ایک مشقت میری امت نو دے جتنی برداشت کرے. بس تیرے منہ سے جو نکلی وہ ہو کے رہی. اللہ تا ویندا ہی رسول اللہ دے منہ میں نہیں. اے ملا دا کوئی ہور نبی اسی جن دی خدا نہیں سندا. ساڈے محبوب دے نا منہ میں نے اللہ ویندا ہے. بس یا اے کرم ہویا راتی عمل زوجیت بھی حلال ہو گیا. پھر اجازت جڑا سفر تے ہوئے انہوں اجازت ہے روزہ نہ رکھے. سفر تو واپس آوے اقامت چوے اس ویلے ان دی قضائی دے لوے. مریض ہوئے انہوں اجازت ہے. یعنی حضور دے دین پاک وچ جبر و اکراہ نہیں. حضور دا ایسا دین ہے جویں سونا کسی دی مشقت نہیں برداشت کردا ایویں حضور دا دین بھی کسی نو پریشان ہونا نہیں ویکھ سکدا. ای کر کے اے مڑ 2 ہجری تو روزے اس طرح فرض ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما دے. جڑا شعبان دا مہینہ ہے نا اے پورا رسول اللہ تیاری فرما دے. مہینہ سارا روزے رکھ دے. اے شوق آ امت نو دیواونا. اور مولوی ای سنگڑا ہویا دماغ لئی پھر دن چگڑے ماں. حضور تو وڈا لیڈر کائنات چکو نہیں. جڑا ساری خدائی دا کنٹرولر لیڈر ہے نا وہ مصطفیٰ کریم ہے. انجھے مولی نو لیڈر دا ماں نہیں نام دا ہوئے تو میں انہیں دے بیچ بڑھ جاؤں. ہر گل تے فتوہ نہیں کسیدہ چگڑاں دے ٹبر آ تو اڈی تو ہونم اصلو صفحہ ہستی تو ہی مٹے کھڑے نے. کچھ تا اخلاق دا مظاہرہ بھی کرو. صحیح حدیث ہے محلے چھے ایک عورت ہوئے نا او
5 نمازاں بھی پڑھدی ہوئے، تہجد بھی پڑھدی ہوئے، باقی نوافل بھی پڑھدی ہوئے، پر ان دا اخلاق کچھ نہ ہوئے۔ تے ایک مائی ہوئے محلے چو صرف 5 نمازاں پڑھدی ہوئے، باقی نفل نہ پڑھ سکتی ہوئے، پر اخلاق چنگا ہوئے، حضور فرما دے آئے چنگی۔ سبحان اللہ۔ آج جنہوں اخلاق دی زیور دولت نصیب ہوئی ہے نا، یہ اللہ ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، وہ ایک مولوی صاحب مہمان گئے دوے مولوی صاحب کول، انہوں دا کوئی اخلاق اچھا نہیں آ، خیر انہوں اظہار کیتا بھئی فلاں حضرت صاحب اخلاق نہ دارت، انہوں قلم پکڑا دے ایڈی کتاب لکھ ماری اخلاق تھی، جس وقت کتاب انہوں کول گئے تو انہوں نے فرمایا حضرت میں یہی نہیں آکھا بھی اخلاق نہ دانت، تسی اخلاق جان دے تو نہیں پر تنوں اخلاق عمدہ نہیں، تواڈے دے وارد نہیں اخلاق، اللہ اخلاق دی نعمت بھی نصیب ہوئے۔ حضور رمضان شریف دی تیاری دا حکم دیتا، فرمایا جیڑا تواڈا غلام ہے او روزہ رکھدا ہے اندے تے سختی نہ کرو۔ اس تو اشارہ اج کل جڑے ذمہ داراں دے نوکر ہیں، یہ حدیث غمازی کر دیے، انہاں کولوں کام تھوڑا لیا جاوے، انہاں تے سختی نہ کیتی جاوے، یعنی انہاں دی اس نیکی وچ حمایت کیتی جاوے۔ پھر حضور ایڈے کریم ہیں بھائی طبیعت ہی بدل جاندی ہے رمضان شریف وچ، اور ہن بھی جڑے خوش نصیب حاضر ہوئے بیٹھے نا انہاں کول پوچھو، جس ویلے وہ دسترخوان بچھ دین نا نبی پاک آکھ بین دین، وہ جڑے چمکار نصیب ہوندے نا وہ حضور دی مسکراہٹ دے ہوندے۔ ایک بندہ حاضر ہویا پھکار گھٹی آوے روندا آوے، یا رسول اللہ ہلک تو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میرا ککھ نہیں رہا، میں اجڑ گیا۔ قریب آیا فرمایا کی ہویا ہی؟ سونا وقعت علی امرتی وانا صائم، میں روزے دارا سوں روزہ توڑ بیٹھا۔ اب فرمایا میں روندا کیوں ہے؟ 2 مہینے دے روزے رکھ۔ سونے لجپالا ایک تا نہیں بانے تے 2 مہینہ دے لگاتار میں تو رکھیندے پہ۔ واہ دنیا دے وکھرے حاکمہ جتے مجرم نو بھی ناز عبدہ ہے۔ کدے ایک قطرہ ہی نصیب ہو جاندہ نا یار دے کرم دا، آئے روڑے نہ ہوں میڑا۔ حضور 2 مہینہ دے روزے نہیں رکھیں دے، اب فرمایا موڑیں کر غلام آزاد کر۔ خرید غریباں ہمت نہیں کہ میں غلام آزاد کرا، میں موڑیں کر 60 مسکینہ نو کھانا کھوا، جچدہ بسدہ جی میں گھرے کھاوی دا ہے، این جچدہ بسدہ کھانا۔ غریب نماز نگاہ نبوت نہ ویکھ لو، میرے بال بھکھے بیٹھے، حضور ہی نہیں فرمایا دھکے مارتے کڈو چ، بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیب۔ سونیاں لکھ بری گناہ گار ہیں پر کتے تیرے، یہ تیتھو برداشت نہیں ہومنا بھی ساڑھے گاڑے کوئی سنگل گتے کہ دوزخ نو لے تے ٹر پوے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ میں بہ جاتا رہا کچھ کرنا، ایک لمحہ نہیں گزرا، ایک صحابی حاضر ہوئے سر تے ٹوکرا کھجوراں دا، 2-3 بندے اٹھی جی انہوں نے لہایا، حضور نواں پھڑ لتھا ہے، نظر پیش کیتی ہے، آپ جزائے خیر دی دعا دیتی،
تو فرمایا این سائل، وہ کدے گیا بیلی جڑا پھکار گتی کھڑا آیا حضور. اب فرمایا چواں ٹوکرا دو تروں بندہ چاند سر تے رکھا. فرمایا جا مدینے شہید دے غریباں یتیماں جوانڈ چا ترکے فارا ہو گیا. سر تے ٹوکرا چاہتے دے سونا میں قرض کراں دس کہ سونا نگاہ نبوت ران ویکھو نا سارے مدینے چوں اس ویلے میرے نال دا مسکین کون ہے، سب تو میں غریب ہاں. حضور زیر لب مسکرائے، میں جا باڑا بچوں کھوا لے، جا باڑا بچوں کھوا لے تیرا کفارہ بھی ہوگی. اے رنگ ہے میرے آقا پاک دا رمضان شریف وچ. اور حضور دا رمضان شریف وچ خیرات فرماونا، امت آستے دعاواں کرنیاں. جدو بندہ انہوں پڑھدا ہے نا تو بندہ ثابت نہیں رہ سکتا بے حضور نو کیڈا پیار ہے. اتنی توڑی کسی دی عقل پہنچ دی نہیں. رمضان شریف دا چند چڑھا، حضور ای بسترہ چا ولیٹا تے رسی نال بند دیتا. ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ راضیہ مردیہ عرض کدے غریب نواز ایک ہی. فرمایا عائشہ سمن دے زمانے چلے گئے، ہن عبادت دا موسم آ گیا ہے. موسم آوے نا کنک دا تے جن دی کوئی نہیں وہ بھی دامن بنا لیندہ ہے. تے جس ویلے موسم آ جاوے نا رمضان شریف دا آپا نو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے. حضور بسترے لپیٹ دیتے، پہلا دہکا حضور نے تراوی دی نماز پڑھی. ترائے دیں حضور امدے رہے، جماعت نال تراویاں ہوندیاں رہیاں. تے چوتھی رات صحابہ پھب تے آئے بیٹھے بے حضور دے مگر تراویاں پڑھ سائیں، حضور نہ آئے. ہر کسی آپ پودیاں پڑھ لئیاں. صبح پوچھی جا بھئی حضور رشتہ اڈیک دے رہے ہیں تو سرکار فرمایا یہ میں آ جاواں نا کہ میری امت تے تراویاں فرض ہو جاویں نا تے میتھوں اے برداشت نہیں بھئی دیں مزدوری کریں کام کار کریں تے مڑ 20 تراویاں فرض پڑھیں تا میں نہیں آیا. یہ میں آ جاواں فرض ہو جاویں نا. یعنی نبی پاک دی مرضی نو دخل ہے. یہ جی میں ملان دے نا آئی نہیں، یہ سارا نظام ہی سونے دے ہاتھ ہے، یہ فیصلے ہی سونے دے ہاتھ ہے. اللہ کرے ڈڈو مننا نصیب ہوئے، اللہ اکڑ تو پناہ دے دے. یہ 20 رکعتاں تراویاں جیڑیاں تنز نہیں، رائے ہے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ 20 رکعتاں تراویاں ہی تراویاں ہیں جیڑیاں 8 رکعتاں ہیں نا. کسے حدیث پاک وچ کوئی مائی دا لال وکھاوے لفظ تراوی ہوئے تے سمانیت رکعتن ہوئے، کسے حدیث دی کتاب وچ کوئی مطالبہ نہیں سیاستہ ہوئے فلانی ہوئے کسے چوے کدوں کو نہیں. سمانیت رکعتن 8 رکعتاں ہے کی اے نبی پاک دے قیام اللیل. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پہلا دہکا جسے حضور فرمایا نا اولہ رحمتن، سبحان اللہ. میرے غلاموں یہ پہلے دہکے جو رحمت ہی رحمت. دیکھ لو بے رحمت دا ظہور کمیں ہے. کچھ بھی نہ کرے عبادت تے کچھ کرن دا نہ تو بڑھ کیا بات ہے. بلکہ روزہ دار سمیں
اس نیت نال بھئی روزہ نہ لگے سمنا عبادت، سبحان اللہ، سحری کھانی عبادت، سبحان اللہ، افطاری عبادت، سبحان اللہ، کچھ نہ کرنا جدو عبادت ہے تو کچھ کرنا تو کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پھر روزے نو ایمان نال بڑا لگاؤ ہے، جی میں ایمان پوشیدہ شے ہے نا، میں روزہ بھی پوشیدہ ہے، بے شک، کوئی اللہ نے نکلا نہیں، جڑا پہچان لے آ ایماندار ہے یا بے ایمان، آ روزہ دار ہے یا بے روزہ ہے، ان دا تعلق صرف اللہ نال ہے۔ بے شک، بلکہ امدہ حدیث پاک ہے الصوم لی وانا عجزی بھی، بے شک، کہ روزہ میرے خاطر رکھی جائے، ان دی جزا میں دساں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک تے نمانا علماء نے یہ لیا ہے کہ قیامت دے دیں آئے جیڑی آپا لوٹ مار کر لینے آئے نا، لوکاں دے حق مار لینے آئے، انہاں دے نیڑے نہ گئے کرو، اللہ دشمنوں بھی بچاوے۔ آمین، بلکہ ایتھوں تک فقہا نے لکھا ہے بھئی جڑی راہ تے شے ڈگی پئی ہوندی ہے نا، انصاری جنہاں مالک ہی کو نہیں، انہوں عربی شدن لکتا، میں انہوں نہ چاہو تے جے چاہ لو تو 12 سال اندہ اعلان کرو بھئی مالک لبے، تے 12 سال جے مالک نہ لبے تو موڑے نو با حفاظت بیت المال جمع کراؤ۔ کسے دا حق اسلام کھاون دی کدے اجازت نہیں دیتا، اللہ معافی دے وے۔ ایک دن نمانا اے وے کہ جیڑا کسے دا کچھ دینا لینا اسی نہ قیامت دے دیں مارا ہویا، ایک چوانی دے بدلے 6 مہینہ دیاں مقبول نمازاں لگیاں جیسے، اللہ جانے ساری زندگی 6 مہینے مقبول نماز ہے ہی کہ نہیں، یہ تو اللہ دی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، تو مالک کسی تے کوئی دھونس نہیں۔ جتنے اعمال ہیں وہ لین دینے قیامت نو یاسن، تے فرمایا روزہ ہے نا جیڑا یہ نہیں دپنا، سبحان اللہ، اے جس روزہ رکھا ہے نا اے اس سے نو ان دا راسی سبحان اللہ، پیندی جزا دعا۔ کچھ دوستہ نے محققین نے تحقیق کی ہے کہ لفظ اجزائے یہ دمانہ ہے قیامت دے دیں ان دی جزا میں خود ہاں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی روزے دار نو جڑا انعام ملنا ہے وہ دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ، تاں فرمایا روزہ جو میری پر رکھی جائے انہیں دی جزا بھی میں ہاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اور تاں حدیث پاک کے چاہے ایک جنت دروازہ ہے یقال لہو ریان، ان دا نام ہے ریان، او سوائے روزے دار دے اور کسی آستے نہیں کھولنا، اے اعزاز صرف اور صرف روزے دار نو نصیب ہو سی۔ اس واسطے ایک اور بڑا بیماری چلی ہوئی ہے، بیماریاں دا مکدیاں ہی نہیں، پر آئے بیماری وڈی ہے بھئی عشاء دی نماز پڑھو تراویاں دے نیڑے نہ جوے آئے نہیں تو روزہ پہ جسنے، وہ بندے پیچھا باہر آندے ہوتے، اللہ، وہ میاں جس نے دا کلمہ پڑھی جائے روزہ دا پہ گیا ہے، سبحان اللہ، ہون نہیں پاؤنا، جڑا پاؤنا وہ تو پہ گیا۔ اے حضور دا فرمانے سننت لکم قیامکم، اے جیڑیاں تراویاں نے اے میری سنت ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں پڑھو۔ بلکہ جڑا سال دا وعدہ گھاٹا ہوندا ہے نا وہ آدھی رحمت نال انہاں نال پورا کردا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جڑیاں روز 20 رکعتاں پڑھیندیاں نا اے تیریاں نمازاں دی جیڑی کوئی کسر مسر ہوندی نا سال پورا وہ اللہ ہی پوری کردا ہے۔ وہ جسے جوبن تے آوے نا تو ترکڑی گھت تے نہ تولدا ہے، ان دا کوئی رنگ ہی وکھرا ہے تا دا۔ اللہ کرے کچھ کرنا نصیب ہوئے۔ حضور دا فرمان علی شانے تراوی پڑھو پھر روزہ رکھو، اے دے نال
تواڈے روزے نو نوری پر لگ جاندے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نفلی عبادت تاں ترغیب دیتی گئی بھئی جے رمضان شریف وچ بندہ نفل پڑھے نا تے فرضاں دا ثواب ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. تے جے فرض پڑھے تو 70 فرض دا ثواب ہے. سبحان اللہ. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تحقیق کے آپ فرماندے نے فرض دی ایک رکعت 70,000 نفل دی رکعت تو اللہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہن یہ نفلاں دا ثواب فرضاں چ بدلا کھڑا ہے، سبحان اور لیندے کی نے اللہ. تربے سارا نظام ہی بندے واسطے ہے. بے شک. وہ پچھلی رات اللہ ندا دیندا ہے، آسمان اول تھے نا، اللہ ندا دیندا ہے حل میں مستغفر نغفر لہو. کوئی ہے گناہ گار جڑا گناہ ماں دی جوڑی بھر لیا وے تے بخشش منگے میں معاف کر دے. ہے کوئی مصیبت زدہ لے آوے میں دی مصیبتہ دور کر دے. ہے کوئی گناہ گار جڑا گناہ ماں دیا جوڑیاں بھر کے لے آوے بے شک. میں بخشش عطا کر دے ماں. وہ اقبال آندہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اسی خواب غفلت دا شکار ہیں اور ہون بہت بڑی سازش چل دی پئی ہے اسلام دے خلاف. آج جڑا شہراں چے روٹین بنی کھڑی ہے بھی ساری رات باڑ سڑکاں تے بوکدے پھرے تے 3 بجے 4 بجے آن ستے. جڑا 3 بجے سمیں یا 4 بجے انہوں پتہ ہو سی بھئی اسلام وچ نمازاں کیتیاں یا نمازاں دے وقت کیڑے جی. انہاں سازشاں دا مقابلہ کرو. حضور نے فرمایا جڑا عشاء پڑھ کے جلدی سمیں انہوں تہجد دی نماز نصیب ہو سی. تے تہجد ویڑے جڑا اٹھیندا ہے وہ محروم نہیں رہندا، کچھ بھی نہ کرے تاں جوڑیاں بھری جاندی. رمضان شریف دی برکتہ ہی حصی طور تے. پھر حضور فرمایا جیڑا بندہ کسی دا روزہ افطار کراوے، ایک حدیث پاک ہے جویں انہوں ثواب ہے نا رکھن والے نوں اوویں انہوں ہے. اور ایک صاحب فرماندے نے بھئی 70 گنا گھنا کرتے اللہ دیندا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء. اور ان کچھ صحابہ دے ذہن وچ گل گئی بھئی چنگا پر تکلف کھانا یا کوئی ہور چنگیاں تکڑیاں چیزاں. حضور فرمایا ولو کانا علی تمر، ماں ایک کھجور ہوئے، ماں پانی دا گھٹ ہوئے، خلوص ہوئے، اللہ وہ ثواب دے. اللہ کرے اور جیڑیاں افطاریاں مدینہ شریف ہوندیاں نا، کیا بات ہے. او افطاری دنیا دے کسی حصے چ نہیں، او صرف مدینہ شریف دا حصہ ای حصی طور پہ محسوس ہوتا ہے بھئی کوئی آدھے کتیاں نو ویندا پیا نوازدا پیا کرم پیا فرمایا. کوشش کرو. صحابہ کبار نے پوچھا غریب نواز، جناب نے فرمایا ہے کچھ ایو جے لوگ قریب قیامت آسن، نہ وہ نبی حسین نہ وہ ولی حسین، یغبطہم الانبیاء والشہداء، انہاں تے غبطہ کرسن نبی بھی شہید بھی ولی بھی، غبطہ رس کرسن بھئی اللہ انہاں نو عائشہ نہ نصیب ہوئیاں. وہ کون ہیں؟ سرکار فرمایا قریب قیامت آمن والی میری امت جنہ مینوں نہیں ویکھا تے تڑپ دے پے تے مڑ میرے فرامین تے عمل پہ کر دین
انہوں نے اللہ ایڈی جزا دے سی کہ قیامت دے دیں ولی بھی رش کر سن، شہید بھی رش کر سن کہ یا اللہ کیا شان تو نوازے گئے۔ حضور نے پہلا دہکا رمضان شریف دا روزے نال گزارا، تراویح نال گزارا۔ دعا دہکا شروع ہویا نا کہ سرکار فرمایا اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن، درمیانہ دہکا یہ بخشش ہی بخشش، رسیداں جاری ہو جاندیاں غلاماں واسطے بخشش دیاں، وآخرہ عتق من النار، تے نبی پاک دا ذوق محبت عبادت دا ذوق اور زیادہ بڑھا۔ حضور نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، تہجد بھی، تے نال قیام اللیل شروع کر لے۔ ایک قیام اللیل 8 رکعتاں ہیں سارے حدیث پاک دے ذخیرے جن دے بارے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں لا تسأل عن حسنہن، نہ پوچھ او رکعتاں سونیاں کیڑیاں ہیں، جنہ رکعتاں جو رسول اللہ امام ہوئے۔ اج بھی جیڑیاں مدینے شریف وہ رکعتاں 8 پڑھی دیاں نا، وہ حدیث پاک سامنے آ جاندی ہے بھائی واقعی لا تسأل، نہ پوچھ یہ رکعت کیڑی ہے، یہ کی شے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے یہ 8 رکعتاں قیام اللیل دے طور تے نفلاں دیاں شروع کیتیاں درمیانے دھاکے تے پڑھیندیاں رہیاں۔ 11 سجنا انہوں تراویہ سمجھ لوں، حالانکہ تراویح دا معنی ہی نہیں بنتا، تراویح جمع ہے ترویہ دی، تے ترویہ سدن آرام نو۔ 4 رکعتوں تو بعد جڑا آپاں تو ہون تک ہر گل ہی گئی جدے جانی یوں شروع ہوندے دعا بھی پڑھیندی، اس دعا دا مقصد یہ ہوندا ہے بھئی ہوڑی ہوڑی آرام نال پڑھو، جڑا کوئی بڈھڑا ٹھیرا گوڈیاں نوں نسو تھوڑا جہا سا آ جاوے، تھوڑا جہا استراحت ہو جاوے۔ یہ ترویہ سدن 4 رکعتاں نوں تے تراویح جمع ترویہ دی، تے جمع کم از کم 3 تے اطلاق ہوندا ہے، یہ 3 ترویہ بنیں تو 12 رکعتاں بن دیاں جی، غور کرو نا۔ اے پھر مدینے شریف دے لوگ حضور دے دین نو گھنا سمجھ دین کہ آپ نے اجمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی پڑھیاں، سیدنا عمر فاروق بھی پڑھیاں، پھر حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب یہ حضور دا قاری صحابی ہے، ان دے جماعت مقرر فرمائی کہ تراویاں تو پڑھائیاں کر، یہ جماعت نال پڑھاں، یہ تو باقاعدہ جماعت شروع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی خود تراویاں 20 رکعتاں دی جماعت کرا دیا، اور آ جڑا عین ہے نا لکھا کھڑا قرآن شریف دے حاشیے تے، اے جتنا قرآن شریف پڑھتے حضرت عثمان رکوع تے جاندے آئے نا، اے اس رکوع دی علامت ہے عین۔ بھئی اتنا پڑھ کے حضور حضرت سیدنا عثمان غنی رکوع تے گیا، یہ رکوع دی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر حضرت مولا علی پاک 20 رکعتاں تراویاں پڑھائیاں، آپ جماعت کرائی۔ پھر حضور دے زمانے تو لے کے اج تک مکے شریف مدینے شریف 20 پڑھی دیا پئیاں، ساری امت پڑھتی پئی ہے، اور ساری امت جھوٹھی ہے سچے؟ کچھ قیاس کرو، ایس بھیجے دا جواب دینا پوچھ، یہ اللہ سے ہی جڑا عقل دیتا ہے اس پارو جواب دے ہاں ہیں۔ اور کوئی ویڑا ہا
جامعہ نعیمیہ چ میں پڑھاندا سوں 20 رکعتاں تراویحاں دے ثبوت وچ میں اشتہار لکھا وہ 500 حدیث نقل کی ہے تے او بڑا نوٹ آ میں کہا یہ مختصر ہے اگر سجنا مینوں جواب آیا تو تفصیلی مول لکھ سک کہاں جواب دینا اور ان کا مقصد کوئی نشو نما نہیں آئی اظہار حق کا اللہ کرے کسی نو سمجھ آ جاوے تراویاں تو گھسائی نہ ماری کرو روزہ کم کار کرنا ہوئے نہ رکھیندا ہوئے میں اجازت کو نہیں دیندہ پیا میں کوئی اشارے علیہ السلام ہاں پر تراویاں تو نہ جائیے یہ حضور نے فرمایا ہے یہ میری سنت ہے روزے اللہ فرض کیتے ہیں یہ سنت میں جاری کیتی ہے آدھی امت تے مہربانی اے تیسرا دہاقہ نبی پاک دا این گزرا روزہ بھی تراویح بھی عشاء بھی تہجد بھی قیام اللیل بھی اے حضور دی عبادت ہے درمیانے دہاقے دی جس ویلے آخری اشرا شروع ہویا وآخرہ اتکم من النار دوزخ تو آزادی دیاں ٹکٹاں جاری ہوں دیاں اس ویلے نبی پاک نے اعتکاف فرمایا اس رحمت نو ویکھتے نا اب میں ہون مسیح تو نکل لے ہی نہیں ہوں یعنی اے ونڈ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رمضان المبارک دی باقی روزہ صرف پانی نہ پیونا روٹی نہ کھانی عمل زوجیت نہ کرنا ان دا نہ روزہ نہیں اکھ دا روزہ الگ گئے کن دا الگ گئے زبان دا الگ گئے نک دا الگ گئے تیرے پیران دا الگ گئے ہتھاں دا الگ گئے تیرا ہر واڑ روزے دار ہونے دی گواہی دے وے ایندہ نہ ہے روزہ نبی پاک فرمایا بلکہ عاشقاں میں آندہ ہونا مولوی باویں لڑین باویں نہ لڑین جی میں دین نو اللہ دے ولیاں سمجھ آئے نا ای کسے نو سر نہیں لگی پوچھ سو تو لمبے آکڑ رسول اللہ دا دین کیڑی نعمت ہے کیڑی رحمت ہے روزے دی حالت اچ اکھ غیر میں نہ اٹھے صرف اودے اٹھے جدے اللہ حکم دیندہ ہے پھر جڑا بندہ رمضان شریف وچ قرآن پڑھدا ہے حضور جو فرما دین کہ قرآن شریف ایڈی نعمت ہے ایک حرف پڑھو 3 گناہ معاف ہوندا ہے دا گناہ معاف ہوندن دا درجے بلند ہوندن دا نیکیاں مل دیاں ایک حرف دے بدلے اتنی شے مل دیئے کہ مڑ حضور وضاحت فرمائی فرمایا الف لام میم فرمایا ایک نہیں اترائن الف الگ گئے لام الگ گئے میم الگ گئے پر صدقے جائیے درویشہ کھولوں انہاں مانا کیتا فرمایا نہیں الف ایک نہیں یہ بھی ترائے کلا الف ہے نا جیڑا غور کرو کہ الف کہتے حرف رڑ دین تا بندا الف لام فے ترائے رڑے الف بنا 3 نیکیاں اندے لام الف لام ترائے 3 ایتھے میم یہ میم 3 ایتھے تو کیویں ماپ سی اللہ دی رحمت میں کون من سکتا ہے اللہ دی رحمت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور قرآن شریف اترا ہی رمضان
یہ تفصیل انشاءاللہ کسی ویلے موقع آیا تو مڑ میں عرض کر ساں قرآن دا تعلق رمضان نال بڑا گہرا ہے قرآن دا نزول ہی رمضان وچ ہے بعض مار کے اعتراض کیتا ہے ایویں ہو نا مولویاں دے آدھا حساب کتاب کھامن پیمن تے لگ گیا ہن قرآن دیاں تحقیقاں کون کرے تے جواب کون دے بکھے ہی پون نو کھڑے بعض آل تشیع نے اعتراض کیتا ہے کہ قرآن شریف جیڑا قرآن اترا نا رسول اللہ تے معاذ اللہ اے او کتاب نہیں اور انہاں ان دے وچوں آدھی او خرافات دی دلیل کڈی ہے کہ قرآن شریف دی جیڑی آیت پہلی اتری ہے غار حراء وچ او ہے اقرا باسم ربک الذی خلق یہ جڑا قرآن شریف ہونا ہے ان دی پہلی آیت کیڑی ہے فاتحہ شریف اور موڑے ہے بھی قرآن شریف دی ایک آیت ہے جڑی وہ آندھی ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون نزل ینزلو تنزیل وچوں ہے تنزیل دا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اترنا اے آیتاں دی قرآن تھوڑا تھوڑا اترا دوئی آیت انا انزلناہو فی لیلۃ القدر انزل ینزل انزال دا معنی ہے دفعتاً اترنا ہکیری اترنا ایک آیتاں دی قرآن ہکیری اترا ایکاں دی تھوڑا تھوڑا اترا ان دی آیتاں ہی ٹکران دیاں نے ایک دوئی نال بظاہر انہاں اے چکر دیتا ہے اور یہ پڑھے ہوئے آستے نہیں جی کرم ہوئے اللہ داتا قرآن شریف دا نزول بیان ہویا ہے نزول قرآن دو باری ہویا ہے ایک باری پورا قرآن لو محفوظ تو پہلے آسمان تو اترا اے ہے انا انزلناہو فی لیلۃ القدر اے لیلۃ القدر دی رات آئی دے پورا قرآن پہلے آسمان تو اترا ایک آیت اے نو بیان کیتا ہے کہ جیڑی دوسری آیت ہے نحنو نزلنا الذکر نزل ینزل تنزیل تھوڑا تھوڑا اے 23 سال ہیں جویں جویں لوڑ پئی اویں تھوڑا تھوڑا اتردا ہے قرآن دیاں آیتاں ایک دوئی نال ٹکران دیاں نہیں دماغ دے پلے شے کائی نہیں گل سمجھ وچ نہیں پئی آندی قرآن شریف جڑی ترتیب ہے نا یہ دو ترتیباں ہیں ایک ترتیب نزولی تے ایک ترتیب لو محفوظ تے نبی پاک دے سامنے لو محفوظ ہے قرآن دے اترن تو پہلے رسول اللہ قرآن نو جان دیا حالی قرآن شریف تا اتردا پیا حضرت جبریل امدے آئے ہر رمضان شریف دور کر دے آئے